لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلہ رحمی کا موضوع قسطوار آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں پچھلے 2 جمعوں میں ماں باپ کے تعلق سے گفتگو ہوئی. آج کے جمعے میں پڑوسیوں کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. یوں تو صلہ رحمی کی جو تعریف ہے، جو ڈیفینیشن ہے، اس میں پڑوسی نہیں آتے. ایک جو لفظی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے، لیکن پڑوسیوں کی اہمیت کی وجہ سے علماء نے ان کو بھی اقارب میں شمار کیا ہے کہ جس طریقے سے رشتہ داروں کا حق بنتا ہے، جس طریقے سے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں جوڑنا ضروری ہے، فرض ہے، اسی طرح پڑوسیوں کو ان کے پڑوسی ہونے کا حق ادا کرنا یہ ضروری اور فرض ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم فرمایا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ اور رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن مجید کی اس آیت میں 2 طرح کے پڑوسیوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ چاہے آپ کا رشتہ دار ہو یا اجنبی پڑوسی ہو، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. حالانکہ پڑوسی 3 طرح کا ہو سکتا ہے. یا تو وہ پڑوسی غیر مسلم ہوگا، تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تب بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. جب وہ غیر مسلم ہے اور پڑوسی ہے تو اس کا صرف ایک حق بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور وہ حق ہے اس کے پڑوسی ہونے کا کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے. یا پھر یہ کہ وہ مسلمان پڑوسی ہوگا، تب 2 وجہ سے حق بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں.
ایک تو اس کے پڑوسی ہونے کے سبب اور دوسرے اس کے رشتہ دار ہونے کے سبب، اور تیسرا پڑوسی کہ وہ مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو۔ تو 3 اعتبار سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہم پر ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے 3 حق بنتے ہیں، نمبر 1 پڑوسی ہونے کا، نمبر 2 مسلم ہونے کا، اور نمبر 3 رشتہ دار ہونے کا۔ تو الغرض وہ پڑوسی کسی بھی طرح کا ہو، جس قدر قریبی ہوگا، جس قدر نزدیکی ہوگا، اس کا حق بڑھتا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑوسی کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس بار بار تشریف لائے اور پڑوسی کے تعلق سے مجھے وصیت کرتے رہے۔ فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے پڑوسی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل تشریف لاتے اور پڑوسی کے تعلق سے مجھے نصیحت کرتے، پڑوسی کے تعلق سے وصیت کرتے، اور حضرت جبرائیل اس قدر تشریف لائے پڑوسی کے تعلق سے نصیحت کرنے کے لیے، پڑوسی کے تعلق سے وصیت کرنے کے لیے، کہ مجھے یہ گمان ہو چلا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ جس طرح سے احکامات نازل ہو رہے ہیں اور پڑوسی کی اہمیت کو دیکھ رہا ہوں، اور حضرت جبرائیل بار بار پڑوسی کے تعلق سے تلقین فرما رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ گمان ہو چلا کہ پڑوسی کو مال میں وارث بھی بنا دیا جائے گا، کہ جس طریقے سے انسان کے مرنے پر اس کے بیٹے اس کے مال کے، اس کی جائیداد کے، اس کی دولت کے وارث بنتے ہیں، بیٹیاں اس کے مال کی، اس کی دولت کی، اس کی جائیداد کی وارث بنتی ہیں، جس طریقے سے اس کی ماں وارث بنتی ہے، اس کی بہن وارث بنتی ہے، اور دیگر رشتہ دار حسب ترتیب اگر کوئی موجود نہ ہو، تو جس طریقے سے وہ وارث بنتے ہیں، اسی طریقے سے پڑوسی کو بھی اس کی وراثت میں حصہ دیا جائے گا، کہیں یہ حکم نازل نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس قدر حضرت جبرائیل نے پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین فرمائی، اس کے حقوق کی اس قدر یاد دہانی کروائی، اس قدر تذکیر فرمائی کہ بس یہ باقی رہ گیا تھا جیسے اب بس وراثت میں اور حصہ دلوانا ہے کہ بھائی پڑوسی تمہارا وارث بھی بنے گا۔ لیکن یہ حکم نازل ہوا نہیں، یہ حکم نازل ہوا نہیں، پڑوسی کو وراثت میں حقدار نہیں بنایا گیا، لیکن اس کے علاوہ تمام قسم کے حقوق اس کو حاصل ہیں کہ اس سے تعلق رکھا جائے، اس سے تعلق نہ توڑا جائے، اور ہر اعتبار سے اس کا خیال رکھا جائے۔ یہ تمام چیزیں ایک پڑوسی کو حاصل ہیں۔ میرے بھائیوں، پڑوسی کے حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے، نمبر 1 کہ گھر میں اگر کوئی چیز بنتی ہے اور ہم کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ ایسی چیز ہے جو کبھی کبھی بننے والی چیز ہے، یہ عام چیز نہیں ہے، اور پڑوسی ہمارا قریبی ہے، یعنی ایک دم پڑوس میں ہے، تو پھر پڑوسی کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے اس کھانے میں اس کو شریک کریں، ہم اس کے گھر بھی وہ اچھی بری چیز پہنچائیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ آموں کی پیٹی آپ گھر میں لے آتے ہیں، پڑوسی اس لائق نہیں ہے، پڑوسی اس مالی حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ آموں کی پیٹی گھر میں لا سکے، تو پھر ضروری ہے کہ اس پیٹی میں سے کچھ حصہ پڑوسی کو بھی پہنچا دیا جائے۔ آموں کی خوشبو اس کے بچوں کو پہنچے تو اس کے بچوں کو ملال نہ ہو،
ان پر گنا نہ اس کے ماں باپ پر گنا نہ گزرے کہ ہم اپنے بچوں کو اس موسم میں آم کھلا سکتے، ہم اپنے بچوں کو اس موسم میں سیب کھلا سکتے، کاش ہمارے پاس بھی ہوتا کہ ہم بھی اپنے بچے کو یہ چیز اچھی بری چیزیں کھلا سکتے۔ لہٰذا جب آپ کی مالی پوزیشن ٹھیک ہے، آپ کی مالی حیثیت اچھی ہے، تو پھر یہ موسمی چیزیں جو گھروں میں لائی جاتی ہیں اس میں سے پڑوسی کو بھی خیال رکھا جائے، ضروری نہیں بہت زیادہ، جس قدر حیثیت ہو اس قدر اس کا خیال رکھا جائے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ پڑوسی کے لیے گوشت زیادہ لا سکیں، بھائی آپ اپنے گھر کے لیے آدھا کلو لاتے ہیں تو ایک پاؤ اس کا بھی بڑھوا سکیں کہ اس کو بھی بھیجنا ہے، یا 1 کلو لاتے ہیں تو آدھا کلو اس کے لیے بھی بڑھوا سکیں۔ اگر یہ حیثیت نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ سالن میں پانی ہی تھوڑا سا زیادہ کر دو، 1 پیالہ پانی ہی زیادہ کر دو۔ مثال کے طور پر کم سے کم یعنی 1 پیالہ جب آپ نے پانی زیادہ کر دیا تو شوربہ زیادہ ہو گیا، تو سالن اس کو بھیج دیا جائے۔ آپ نے گوشت میں زیادتی نہیں کی، آپ نے کیا کیا؟ صرف پانی زیادہ کر دیا، مسالہ تھوڑا سا بڑھ گیا، شوربہ زیادہ بن گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر نے فرمایا، بلکہ ایک روایت کے الفاظ مسلم شریف کے کہ میرے خلیل کا مطلب میرے حبیب، میرے دوست، میرے جگری، خلیل کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ میرے جگری۔ فرمایا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ میرے جگری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ وصیت فرمائی، اے ابو ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ، یعنی تمہارے گھر میں جب سالن بنے تو اس میں پانی کی مقدار ہی تھوڑی سی زیادہ کر دو، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، اور اپنے پڑوسی کا خیال کرو، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ گویا کہ اگر تم اس میں گوشت کی بوٹیاں نہیں بڑھا سکتے تو کم سے کم پانی ہی زیادہ کر دو، اتنی حیثیت تو ہوگی کہ گھر میں پانی ہو اور پڑوسی کا خیال رکھو۔ اس سے یہ پتا چلا کہ پڑوسی کے کھانے پینے کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑوسی اس طرح کا ہے کہ اس کی بھی حیثیت ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بھی حیثیت ہے، وہ بھی اچھا کھاتا پیتا ہے، اس کے پاس بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس قدر پھر شدید جو ہے تلقین تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہدیے اور تحائف کا جو ہے تبادلہ ہوتے رہنا چاہیے۔ لیکن اتنی زیادہ تلقین نہیں ہے کہ جب بھی آپ گھر میں کچھ بنائیں تو ضروری طور پر اس کو بھیجیں، کیونکہ وہ بھی اس حیثیت کا مالک ہے، تو اس کے گھر میں بھی بنتا ہے، اس کے گھر میں بھی اچھی بری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن اگر پڑوسی غریب ہو، پڑوسی نادار ہو، پڑوسی مفلس ہو، پڑوسی اس اتنا غریب ہو کہ ہمیں لگتا ہو کہ شاید اس کے گھر پہ آج کھانا ہی نہ بنا ہو، اس کے بچے بھوکے شاید سو جا رہے ہوں، تو پھر ضروری ہے کہ گھر میں کھانا بنتا ہے تو اس کے بچوں کے لیے بھی سالن بھجوایا جائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ وہ ایسا شخص مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، اس کے بچے سیراب ہو جائیں اور پڑوسی کے بچے نانے شبینہ کے محتاج ہوں، پڑوسی کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوں۔ اگر پڑوسی اس قدر نادار اور مفلس ہے تو آپ پر حق ہے، آپ پر فرض اور ضروری ہے کہ جس طریقے سے آپ کے گھر میں کھانا بن رہا ہے، جس طریقے سے آپ کے بچے کھا پی رہے ہیں، اس میں پڑوسی کو بھی پہنچایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا شخص مومن ہی نہیں ہے، خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اس کے پڑوسی کے بچے بھوکے ہوں۔ تو کھانے پینے میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، اگر وہ مالدار ہے، اگر وہ متوسط طبقے کا ہے، اگر وہ صحیح حیثیت کا مالک ہے، تب تو اتنی زیادہ وعید نہیں ہے، تب تو کبھی کبھار میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن اگر وہ مفلس ہے، اگر وہ غریب ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے گھر میں ہانڈی چولہے پر نہیں چڑھی ہوگی، اس کے گھر میں ہانڈی نہیں پکی ہوگی، اس کے گھر میں روٹی نہیں پکی ہوگی، اس قدر محتاج ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس کے یہاں بھی اپنے گھر سے کھانا پہنچایا جائے۔ نمبر 2، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا ہے کہ اگر پڑوسی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کی جائے۔ اگر پڑوس میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے اس کے پاس جایا جائے۔ ویسے بھی یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی کی جائے، اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ شہروں میں جو ماحول ہے بلڈنگوں والا، اس میں اتنا انسان کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی یا اتنا تعلق ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ خبر رکھ سکے کہ پڑوسی بیمار ہے یا نہیں۔ لہذا پڑوسی کے یہاں کوئی بیمار ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، وہ رات برات میں اپنے بچے کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہے، لیکن پڑوسی کو کوئی خبر نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پھر ایسے پڑوس کا کیا فائدہ؟ جب آپ اپنے پڑوسی کے دکھ درد میں تکلیف میں شریک نہ ہو سکے تو پھر پڑوس کا کیا رشتہ؟ پڑوس کا رشتہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو تقویت پہنچائیں، آپ اس کے دکھ درد میں شریک ہو سکیں، آپ اس کی تکلیف میں شریک ہو سکیں۔ لہذا اگر پڑوس میں کوئی بیمار ہوتا ہے، اگر خاتون بیمار ہوتی ہے تو لیڈیز کو، عورت کو اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی زیارت کے لیے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جانا چاہیے۔ کوئی مرد بیمار ہوتا ہے تو آدمی کو اس کی زیارت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کا حال چال پوچھنے جانے کے لیے جانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا دکھ ہلکا ہو جاتا ہے کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ اس اخلاق کا مالک ہے کہ میرے دکھ میں، میرے درد میں، میری تکلیف میں شریک ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی 19-20 بات ہوگی، اگر رات برات میں ہاسپٹل بھاگنا پڑ گیا، اگر اچانک طبیعت خراب ہو جائے گی تو یہ میرا ساتھ دیں گے۔ اس کی بیوی کو بھی تسلی ہوگی، اس کی ماں کو بھی تسلی ہوگی کہ ہاں، ہمارے پڑوسی جو ہیں اس اخلاق کے مالک ہیں کہ وہ ہمارے دکھ درد میں، تکلیف میں شریک ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اسی طریقے سے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ اگر پڑوسی قرض طلب کرتا ہے، قرض مانگتا ہے، تو اس کو قرض فراہم کیا جائے، اس کو قرض دے دیا جائے، اگر آپ کے پاس ہے تو۔ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، معذرت کر سکتے ہیں، لیکن اگر قرض ہے اور وہ قرض مانگتا ہے مناسب مقدار، تو قرض اس کو دیا جائے۔ یہ بھی اس کے تعاون کرنے کے درجے میں ہے، یہ بھی اس کا حسن سلوک کے درجے میں ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس ایسے مزاج کا ہے کہ یہ قرض واپس نہیں کرے گا، جیسے بہت سارے لوگوں کا تو مزاج ہوتا ہے کہ بھئی کسی سے قرض لیا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی واپس کرنا ہے، ان کے ذہن میں رہتا ہے سوار۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ قرض لیتے وقت ہی نیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی واپس نہیں کرنا ہے، طبیعت یہ ہوتی ہے، تو لہذا قرض لے رکھا ہے کسی سے، سال ہا سال گزر گئے لیکن وہ قرض واپس نہیں کرتے۔ ایسا بھی آج کل بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ بھول چوک کا الگ معاملہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ جان بوجھ کر قرض واپس نہیں کرتے، بلکہ جس شخص کا قرض ہے اس کو اگر آتا دیکھتے ہیں تو راستہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی نے کہا، ایک کتاب ہے فارسی کی گلستان سعدی، اس میں شیخ سعدی نے کہا کہ اگر آپ اس بات سے پریشان ہیں کہ لوگوں کا آپ کے پاس آنا جانا بہت زیادہ ہے، تو ایسا کرو، آنے والے لوگوں میں، اور آپ پریشان ہیں کہ یار لوگ اتنا کیوں آتے ہیں میرے پاس، اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کی مصروفیات ڈسٹرب ہوتی ہیں، لہذا آپ ایسا کرو، ان میں سے کچھ لوگوں کو قرض دے دو اور کچھ لوگوں سے قرض لے لو، قرض طلب کر لو۔ اب جن سے آپ نے قرض مانگا ہے مانگو، چاہے وہ نہ دے، جن سے مانگا ہے وہ اس ڈر سے نہیں آئے گا کہ یار پھر اس سے ملنے جاؤں گا تو یہ پھر مطالبہ کرے گا، لہٰذا قرض دینا نہیں چاہتے، اور جس کو آپ نے دے رکھا ہے
وہ اس لیے نہیں آئے گا کہ اس کے پاس جاؤں گا تو یہ اپنا قرض ہم سے مانگنے لگے گا، لہذا واپس کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ وہ اس ڈر سے نہیں آئے گا کہ یار اس کا پیسہ واپس نہ کرنا پڑ جائے، تو وہ آنا جانا چھوڑ دے گا کہ دور ہی رہو ورنہ یہ اپنا قرض کا مطالبہ کر دے گا۔ تو لوگوں کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ تو اگر بدنصیبی سے بدقسمتی سے پڑوسی بھی ایسا مل گیا ہے جو مانگتا رہتا ہے، کبھی 500 کبھی 1000 کبھی 500 کبھی 1000 اور واپسی کا نام نہیں لیتا، واپس نہیں کرتا، تو پھر ایسے پڑوسی کو قرض دینے سے بچا جا سکتا ہے، بچنا چاہیے۔ البتہ تعاون کی نیت سے اس کو جو کچھ دینا چاہے دے دے، یہ نیت کر کے کہ بھئی میں اپنی طرف سے جو ہے اس کو یہ پیسے اس نیت سے دے رہا ہوں کہ اگر اس نے واپس نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں، میں جھیل لے جاؤں گا، میں برداشت کر لے جاؤں گا۔ تو اس حیثیت سے وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دے اور قرض دینے سے پرہیز کرے۔ لیکن لگتا ہے کہ ہاں پڑوسی صحیح مزاج کا ہے، اس کا ہاتھ صاف ہے، لہٰذا اگر وہ قرض لیتا ہے پھر واپس بھی کر دیتا ہے، لہٰذا اس کو کبھی پھر قرض کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر پڑوسی کا حق ہے کہ وہ اس کو قرض فراہم کر دے، قرض دے دے۔ نمبر 4، پڑوسی کا چوتھا حق اور حسن سلوک کا چوتھا حق پڑوسی کے ساتھ اس کا مالی تعاون کرنا۔ اگر وہ مفلس ہے، اگر وہ غریب ہے اور اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو اپنے مال کے ذریعے آپ اس کی مدد کیجئے، اپنے مال کے ذریعے آپ اس کا تعاون کیجئے۔ میرے بھائیوں، آج معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ ادھر ادھر اپنی زکوٰۃ خیرات ادھر ادھر تقسیم کرتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر دیتے پھرتے ہیں، جبکہ ہماری اسی بلڈنگ میں، اپنے اسی پڑوس میں، اپنے دائیں اور بائیں بازو گھر والے لوگ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ خود زکوٰۃ کے حقدار ہیں، وہ خود آپ کے صدقات و خیرات کے حقدار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنا پڑوس دیکھیے، سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو دیکھیے۔ اگر پڑوسی تمہارا مستحق ہے، اگر پڑوسی تمہارا مفلس اور نادار ہے، تو پھر اس کی مدد کیجئے، اس کا مالی تعاون کیجئے، جو کچھ ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں آپ ایک ساتھ اس کو 10,000 دے دیں، 1,00,000 دے دیں، نہیں۔ کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار بہت زیادہ اس پر غربت چھائی ہو، اس کے بچے کو آپ نے 100 کا نوٹ پکڑا دیا یا 50 کا نوٹ پکڑا دیا، تو یہ بھی آپ کا ایک تعاون ہوا۔ اس کے گھر پہ کوئی بیمار پڑا، آپ نے جا کر پوچھ لیا کہ لائیے اگر دوا کا پرچہ ہو تو یہ دوائیں میں لا کر دے دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مددیں جو ہوتی ہیں یہ بھی اس کے لیے بڑا سہارا بن جاتی ہیں کہ لائیے دوا کا پرچہ مجھے دے دیجئے، 1 ہفتے کی میں دوا لا کر دے دیتا ہوں۔ اس طریقے سے، یا ڈاکٹر کی فیس کیا ہے میں دے دیتا ہوں، یا کھانے پینے میں جو ہے اس کا تعاون کر دیا۔ تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق، جس قدر حیثیت ہے، اللہ نے جس قدر دیا ہے، اگر کم دیا ہے تو اسی اعتبار سے، اور اللہ نے اگر زیادہ دیا ہے تو اسی اعتبار سے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور ان کا تعاون کرنا، یہ پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک اور حسن سلوک میں سے ہے میرے بھائیوں۔ نمبر 5، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا 5واں تقاضا وہ یہ میرے بھائیوں کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے، پڑوسی کو۔ اور یہ سب سے اہم ہے اب کے ماحول میں، آج کے ماحول میں، کہ جبکہ اچھا پڑوسی ملنا یہ دن میں چراغ لے کر ڈھونڈنے کے مترادف ہے۔ دن میں چراغ لے کر آپ تلاش کریں تو شاید مل جائے۔ اچھا پڑوسی مل جانا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو ایسے میں آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ایک اچھے پڑوسی ثابت ہو کر دکھائیں، آپ ایک اچھے پڑوسی بن کر دکھائیں۔ ہر شخص پر، ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اچھا پڑوسی بن کر دکھائے، کہ اس کا پڑوسی یاد کرے کہ ہاں میرا پڑوسی اچھا ہے، میرے پڑوسی سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پڑوسی جو ہے آج کل تکلیف دینے والے ہوتے ہیں۔ آج کل تو ایسا پڑوسی مل جائے جو نہ مائنس نہ پلس، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو یہ بھی غنیمت جانیے۔ ایسا پڑوسی مل جائے کہ بھائی نہ تو آپ سے زیادہ تعلق رکھتا، ہائے ہیلو ہے،
مل گئے راستے میں تو سلام دعا کر لیتا ہے، لیکن ویسے بہت زیادہ تعلق نہیں رکھتا، لیکن کوئی تکلیف بھی نہیں دیتا ہے، تو نو پروفٹ نو لاس، نہ آپ فائدے میں ہیں نہ نقصان میں۔ آج کے وقت میں، آج کے زمانے میں ایسا پڑوسی مل جائے تو یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ لوگوں کو پڑوسیوں سے اکثر شکایت رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی طبیعت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے کسی عمل سے اس کے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، وہ اپنے پڑوسی کا ہر ممکن خیال رکھے۔ اگر مشترکہ دیوار ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، آپ کا پڑوسی اس میں کیل ٹھوک رہا ہے تو اسے اس تک سے مت روکو۔ ہم تو اس چیز پر بھی بگڑ جاتے ہیں بھائی، عام طور سے بلڈنگوں میں کئی مرتبہ بلڈر یہ سر درد کھڑا کر دیتے ہیں، سامعین میں بلڈر ہو تو برا نہیں مانیے گا، یہ سردردی بھی کھڑی ہو جاتی ہے کئی مرتبہ کہ ادھر کے فلیٹ والے اور ادھر کے فلیٹ والے کی ایک ہی دیوار ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی ادھر سے کیل ٹھوک رہا ہے تو ادھر والا چاہتا کہ نہیں، یہ دیوار دونوں کی ہے تو تم اس میں کیل مت ٹھوکو، تم اس میں مشین مت چلاؤ۔ میرے بھائیوں، اگر مشترکہ دیوار ہے تو یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ اگر ایک ہی دیوار ہے ادھر فلیٹ والے کی اور ادھر فلیٹ والے کی تو یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ اگر اس میں کیل ٹھوک رہا ہے، مشین چلا رہا ہے، تو اس سے آپ کا کیا نقصان ہے؟ اس چیز کو برداشت کیجئے۔ لیکن ہم لوگ اسی سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ برابر والا کیل ٹھوک رہا ہے، لہٰذا فوراً آ جائیں گے کہ ہاں بھائی کیا کام چل رہا ہے اس دیوار میں؟ کیا وہ میں کیل ٹھوک رہا تھا، یہاں پر گھڑی ٹانگنی تھی، کہ بھائی ادھر والی پر ٹانگو، ادھر کی دیوار پر ٹانگو، اس میں کیوں ٹانگ رہے ہو، اس میں کیوں مشین چلا رہے ہو؟ یہ مزاج، یہ طبیعت، یعنی ہمیں لحاظ ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے اور اس کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی دیوار میں کیل ٹھوک رہا ہے تو اس سے نہ روکے۔ اللہ کے نبی کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی دیوار میں ادھر ٹھوک رہا ہوگا تب تو آپ روکنے جائیں گے نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب مشترکہ دیوار ہے، جب درمیان میں ایک دیوار ہے جو اس کے لیے بھی ہے اور اس کے لیے بھی ہے، تبھی انسان جو ہے روکتا ہے کہ بھئی یہ دیوار دونوں کی ہے، لہٰذا اس میں تم کیل نہیں ٹھوک سکتے، اس میں تم مشین نہیں چلا سکتے، تب انسان روکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے پڑوسی کو دیوار میں کیل ٹھوکنے سے نہ روکے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں اس چیز سے اعراض کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یعنی اللہ کے نبی کے اس فرمان سے منہ موڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ وہ زمانہ تو ابو ہریرہ کا تھا، صحابی رسول کا تھا، آج 1400-1500 سال کے بعد حالات اس سے زیادہ بگڑ چکے ہیں، اس سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا تھا، فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا قسم ہے اللہ کی ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے، قسم ہے اللہ کی ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی جملے کو 3 مرتبہ ارشاد فرمائے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس بات کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی اہم چیزوں کو 3 بار اس کو ریپیٹ کرتے تھے، دہراتے تھے، تاکہ لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائیں، تاکہ لوگ خود سوال کریں کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنے جملے کو دہرایا اور قسم کھائی، قسم کھا کر دہرایا۔ اندازہ لگائیں، ہم جو اس چیز کو معمولی سمجھ رہے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا، کیا ماحول ہے اپنے یہاں کا؟ اپنے فلیٹ میں سے کوڑا اٹھایا اور بلڈنگ کے نیچے روڈ پر پھینک دیا، یہ ہم لوگوں کے رہنے کا انداز، یہ ہم لوگوں کے رہنے کا طریقہ۔ شرم آتی ہے، ہم اسلام کو ماننے والے، ہم مسلمان،
جو ہم کو نظافت سکھاتا ہے، جو ہم کو صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے، جس میں اللہ کی عبادت کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے اور پاک ہونے کے بعد بھی وضو کرنا ضروری ہے، تب آپ نماز پڑھیے۔ اتنی پاکیزگی، اتنی صفائی ستھرائی کہ ایک تو غسل ہوا ہو آپ کا اگر جنوبی ہے تو، اور پھر مکمل طریقے سے جب پاک ہو گئے اس کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تو وضو کیجئے، یہ ضروری ہے۔ اتنی صفائی ستھرائی کہ جس نے صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان قرار دیا، اس اسلام کو ماننے والوں کا حال یہ ہے فلیٹ میں سے کوڑا اٹھایا یا کوئی ایسے کپڑے لتے کہ جو استعمال کے نہیں ہیں اور بلڈنگ سے نیچے پھینک دیے، اور یہ سمجھ رہے ہمیں تو کسی نے دیکھا نہیں، تو کیا حرج ہے اس میں؟ کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس سے گراؤنڈ فلور والے کو تو تکلیف ہو رہی ہے نا، جو گراؤنڈ فلور پر رہ رہا ہے بالکل اس کے دروازے کے سامنے جا کر گرا یا نہیں؟ اور پوری بلڈنگ میں سے جتنے لوگ، کیا وہ اوپر ہی زندگی گزارتے پھر نیچے بھی آتے ہیں نا، روڈ تو سب کا ہے نا، وہ جتنی بار وہاں سے گزر رہے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں؟ نظافت اور نفاست بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، مزاج اور طبیعت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، لہٰذا وہ کس قدر برا لگ رہا، اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بلڈنگ میں سے اٹھایا اور کوڑا یوں کر کے پھینک دیا۔ پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، اپنے پڑوسیوں کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور اس صفائی کے ساتھ پھینکا جاتا ہے، اس صفائی کے ساتھ کہ پتہ ہی نہیں چلتا انسان نے پھینکا ہے یہ کوڑا یا جنات نے پھینکا ہے، نظر ہی نہیں آیا۔ کوڑا گرتا ہوا تو دکھے گا، ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اندر ہی بیٹھے بیٹھے یوں تھیلی گھمائی پھینک دی۔ استغفر اللہ۔ بچوں کے پیمپر، ہگیس اٹھایا اور یوں کر کے باہر پھینک دیا کہ ہمیں کوئی دیکھا گا نہیں، یوں جائے گا تیزی سے۔ اس انداز میں اب پھر آپ پوچھتے رہیے بھائی کس نے پھینکا ہے، اندازے لگاتے رہیے، برابر والی بلڈنگ نے پھینکا ہوگا، تھرڈ فلور والے نے، چوتھے والے نے، دوسرے والے نے، کیا پتا کس نے پھینکا، بھائی اس نے پھینک دیا ہوگا، اس سے پوچھو کہ ہمارا نام نہیں لینا، اس نے پھینکا ہوگا۔ اب آپ بھائی اندازہ لگاتے رہیے، جس شخص نے پھینکا ہے اسے حیا کیوں نہیں آتی، اسے شرم کیوں نہیں آتی، اس مرد کو، اس عورت کو اسے ہر شرم و حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ پڑوس میں کوڑا پھینک کر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے۔ اس کا پڑوسی صرف دائیں اور بائیں والے فلیٹ والا نہیں ہے، پوری بلڈنگ والے ایک طریقے سے اس کے پڑوسی ہیں، اور برابر کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی ایک طریقے سے ان کے پڑوسی ہیں، دونوں سائیڈ والے، لہٰذا وہ کوڑا روڈ پر پھینک کر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا، اللہ کی قسم ہے ایسا شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم ہے ایسا شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم ہے ایسا شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون، کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس شخص کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، جس شخص کے پڑوسی اس کے تکلیف دینے سے محفوظ نہ رہے، ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ آج لوگ، ہم سے مراد ہم سب لوگ، سارے لوگ پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ جھاڑو لگائی اور کوڑا سارا کا سارا اپنے برابر والے کے سامنے کر دیا۔ بھائی جھاڑو لگائی گئی ہے اگر سیڑھیوں پر، آپ نے اپنے فلیٹ کے سامنے لگائی ہے تو اس کوڑے کو تھیلی میں رکھیے، اندر گھر میں ڈسٹ بن میں رکھیے، وقت آنے پر اپنے شوہر کے ہاتھ، بچے کے ہاتھ آپ کوڑے دان میں باہر ڈلوا دیجئے، کہیں باہر پھینکوا دیجئے، ہے نا۔ لیکن کیا کر رہے ہیں کہ جھاڑو لگائی اور اب دوسرے فلیٹ والے کے سامنے کر دی، وہ پریشان ہوا، اس نے جھاڑو لگائی، اس نے تیسرے فلیٹ والے کے سامنے کر دیا نیچے۔ یہ کیا مزاج ہے، یہ کیا طبیعت ہے؟ رہنے سہنے کا طریقہ بدلو، مسلمانوں والا طریقہ بناؤ۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے، غیروں کو دیکھو تو ان کے یہاں نظافت دکھائی دیتی ہے، ان کے یہاں صفائی دکھائی دیتی ہے، لیکن اپنے یہاں کوئی صفائی نہیں ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں صفائی سکھائی لیکن ہمارے یہاں صفائی نہیں ہے، ہم اپنی گندگی سے خود بھی اس گندگی میں رہ رہے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی اپنی گندگی سے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کھڑے ہو، کئی مرتبہ تو ایسا ہوا ہے کہ کھڑے ہو کر بات چیت کی جا رہی ہے کہ یار یہاں پر روڈ پہ پتہ نہیں کون پھینک دیتا ہے یہ چیز،
اسی دوران کٹے ہوئی سبزی وغیرہ کے، آلو کے چھلکے، گوبھی کے چھلکے اس میں تھیلی میں اوپر سے آپ کی چاند پر آ کر گرتے ہیں. آپ کہا بھائی اسی پہ تو آپ تبصرہ کر رہے تو ابھی آ کے پٹ دینے سے گر گیا سر پر. آپ نے نگاہ اٹھائی تو پتہ ہی نہیں چلا کس نے پھینکا، کس فلیٹ سے آیا. ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، اتنی تیزی سے پھینکا گیا. اس مزاج کو، اس گندگی کو بدلو. شرم و حیا آنی چاہیے ایسے مردوں کو بھی جن کے گھروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ایسی عورتوں کو بھی. عورتیں یہ سمجھتی ہیں ہم باہر تو نکل نہیں رہے، کبھی کبھی جاتے ہیں لہذا روڈ پہ پھینک. روڈ اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے گورنمنٹ کی لاپرواہی، کارکرتاؤں کی لاپرواہی، روڈ نہیں بننا، لیکن ہم اپنی طرف سے جس قدر لحاظ رکھ سکتے ہیں کہ گندگی نہ پھیلائیں، کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے نا. بلڈنگ کی جو شافٹ ہوتی ہے ہوا پاس کرنے کے لیے بلڈر بناتے ہیں، اس کو بھر دیا جاتا ہے، اسی میں سارا کچرا ڈال دیا جاتا ہے، پیمپر تک اور ایسی ایسی چیزیں، کیا نام لیا جائے، وہ ساری کی ساری چیزیں شافٹ میں ڈال دی جاتی ہیں. سردی میں کپڑے نکالے ہیں، چھاٹے ہیں، کون سے استعمال کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے ہیں، جو بیکار ہو چکے ہیں، روئی کے گدے، روئی کے تکیے، وہ سارے کے سارے گلی میں ڈال دیے. یہ میرے بھائیوں پڑوسی کو تکلیف پہنچانا ہے. اور پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا پڑوسی ایمان والا ہے ہی نہیں جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخرت کے دن کا حوالہ دیا، اللہ کا حوالہ دیا. اور جب اللہ کے نبی اللہ اور آخرت کے دن کے ریفرنس کے ساتھ کوئی بات کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تم آخرت کے دن کے حساب سے ڈرو. اس معاملے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ریفرنس دے کر فرمایا اللہ کا، آخرت کے دن کا. آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور آپ نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو شخص آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. لہذا میرے بھائیوں ہماری مزاج، ہماری طبیعت، ہمارا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں کسی بھی اعتبار سے، بلکہ ہمارا پڑوسی ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے مطمئن ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. وہ جب یہ کمرہ، یہ فلیٹ چھوڑ کر جائے تو وہ آگے تک یاد رکھے کہ یار ہم فلاں جگہ جو تھے اس بلڈنگ کا ماحول بہت اچھا تھا، اس جگہ کے پڑوسی بہت اچھے تھے، بہت زیادہ لحاظ کرنے والے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں غلط عادتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط مزاج سے، غلط طبیعت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نظافت پسند بنائے، اللہ ہمیں صفائی پسند بنائے، اللہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.